السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جو جماعتیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور فرشتادوں کے ذریعے قائم فرماتا ہے، ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، بلکہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے ان کے ماننے والے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق انعامات کے وارث ٹھہرتے ہیں. یہ بھی ہمیں مذہب کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جماعتی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی جماعت کو جو کامیابیاں ملتی ہیں، ان کے ملنے سے پہلے قربانیوں اور تکلیفوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. جیسا کہ میں نے پرسوں کے خطبہ میں بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے گروہ نے جو توحید پر قائم تھا، قرآن کریم کے مطابق 300 سال سے زائد عرصہ تک قربانیاں دیں اور ظلم سہے، لیکن اپنے ایمانوں کی حفاظت کرتے رہے. اسی طرح باقی انبیاء کی تاریخ دیکھ لیں، ہر ایک کی جماعت اور وہ خود ظلم و تعدی اور مخالفت کے دور سے گزرتے رہے. جماعتی اور قومی زندگی میں بعض مرتبہ لمبے عرصے کی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، لیکن یہ قربانیاں قومی مفاد کی وجہ سے کوئی اتنی خاص حیثیت نہیں رکھتی. دین پر قائم رہنے والے اور قربانیوں کے لیے تیار رہنے والے اور قربانیاں کرتے چلے جانے اور وفا کا تعلق رکھنے والوں کے مقدر میں آخر میں ان قربانیوں کے نتیجے میں کامیابیاں ہوتی ہیں، اور وہ ان کامیابیوں کی خاطر اپنی قربانیوں کو معمولی سمجھتے ہیں. ایک نسل نہیں تو اگلی نسل یہ کامیابیاں دیکھتی ہے. اس لیے ایمان کی مضبوطی کا تقاضا یہی ہے کہ حالات جو الہی جماعتوں پر گزرتے ہیں یا جن سے آج جماعت احمدیہ گزر رہی ہے، خاص طور پر پاکستان میں، ان سے پریشان نہیں ہونا،
بہت سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے میرے سامنے ایسے ہیں جن کے عزیز، جن کے رشتہ دار، جن کے پیارے پاکستان میں ان تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بھی پریشانی ہوتی. الہی جماعتوں پر قائم رہنے والے اور ان کو ماننے والے ہمیشہ وفا کے ساتھ دین پر قائم رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالتے چلے جاتے ہیں جس کو لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور خاص بندے مبعوث ہوتے ہیں. آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم نے آپ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، کس طرح ہم نے وفا کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان باتوں کی بجاوری کرنی ہے جن کی توقع آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کی ہے. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت اگر جماعت بننا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ایک موت اختیار کرے، نفسانی امور اور نفسانی اغراض سے بچے اور اللہ تعالیٰ کو سب شے پر مقدم رکھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے مثال دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلنے کی وجہ سے اور رضا کو حاصل کرنے کی وجہ سے ایک مقام ملا تھا ان کو. بس اگر وفاؤں کے معیار قائم کرنے ہیں اور وہ مقام حاصل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے کرتے رہے تو یہ قربانیاں بھی ہوں گی اور پھر اپنے نفس کو بھی بھول جانا پڑے گا. سب سے پہلے ایک احمدی کے دل میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ دین اور اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہے. جب وفا کرنے والے جمع ہو جائیں، ایک مصمم ارادہ کر لیں، ایک اکائی بن جائیں، تو وہ بڑے بڑے جابروں کے سامنے ایک چٹان کی طرح قائم ہو جاتے ہیں. بلکہ تاریخ میں تو ہمیں بچوں کے بھی وہ نمونے نظر آتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں کی. ابو جہل کو مارنے والے 2 بچے ہی تھے جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں اس پر حملہ آور ہوئے. آج کل کی جہادی تنظیمیں بھی بچوں کو ورغلا کر ان کو برین واش کر کے ان کو استعمال کرتی ہیں، لیکن وہ بچے جنہوں نے قرون اولیٰ میں قربانیاں دیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرستادوں کا حکم مانتے ہوئے، وہ جاہلوں کی جاہلانہ باتوں پر توجہ دیتے ہوئے یا بچپن سے ایک لمبا عرصہ اپنے دماغوں کو برین واش کروانے کے بعد قربانیاں نہیں دیتے، جس طرح آج کل جہادی تنظیمیں استعمال کر رہی ہیں. کہنے والے تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ بچے بھی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن جو قربانی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف ہے، جو قربانی ایسے لوگوں کی ٹریننگ کی وجہ سے دی جا رہی ہے جو خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے نہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرستادے کے خلاف لڑنے والے ہیں، وہ قربانیاں
وہ معیار حاصل نہیں کر سکتی جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعتوں کے قربانی کرنے والے کرتے ہیں۔ بلکہ اصل قربانیاں وہ ہیں جو دین کی روح کو سمجھتے ہوئے قربانیاں کرنے والے کرتے ہیں۔ اصل وفا کا اطاعت سے پتہ چلتا ہے، اور اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے وہ آپ کے بھیجے ہوئے کو تلاش کر کے اس کی باتوں کے مطابق، اس کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے میں۔ اور آج تمام نشانیاں پوری ہونے پر مسیح موعود کے دعوے کا موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو جماعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے وہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اس میں شامل ہیں، لیکن شمولیت کافی نہیں۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جو نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیا تھا اسے سامنے رکھیں، اور جو نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دکھایا تھا اپنے ایمان پر قائم رہنے اور اس کی حفاظت کے لیے، اسے سامنے رکھیں۔ اس زمانے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں، تو پھر ہمیں ان نمونوں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دکھائے تھے۔ انہوں نے نمازوں کے معیار قائم کیے، انہوں نے عبادتوں کے معیار قائم کیے، رات کا اکثر حصہ عبادتوں میں گزارتے تھے۔ جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے ہیں اور نوجوانوں میں بھی ہیں جن کے بارے میں کسی نہ کسی ذریعے سے مجھے پتہ بھی چل جاتا ہے، چند ایک کا مجھے پتہ ہے، لیکن بہت سارے چھپے ہوئے ہیں جو اپنی باتوں کو ظاہر نہیں کرتے، کہ دن کے کاموں کے باوجود تہجد اور نوافل کی طرف ان کی توجہ ہے۔ بس یہ نمونے ہمارے نوجوانوں میں بڑھنے چاہیے، چند ایک یا ٹاما مثالیں نہ ہوں بلکہ ان کی اکثریت ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر شے پر مقدم رکھنے کے لیے بنیادی چیز عبادت ہے۔ اگر اس کی عادت ڈال لیں گے تو کامیابیاں انشاءاللہ تعالی ہمارا مقدر ہے۔ نمازوں سے ہی دعاؤں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اور نمازیں ہی اصلاح کا ذریعہ ہیں، زمانے کی برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ کئی نوجوان مجھے لکھتے ہیں، ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس محفوظ رہنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ان کی اپنی نمازیں اور اپنی عبادتیں ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ برائیوں سے بھی بچے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ بس اگر نمازوں کے باوجود اصلاح نہیں ہوتی، دنیا کی چیزوں سے، لہو و لعب سے، کھیل کود سے، بےہودگیوں سے دل بیدار نہیں ہوتا، تو یقیناً ہمارے اندر ہی کوئی کمی ہے۔ ہماری نمازیں ہی ایسی ہیں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ درجہ نہیں پا رہی جن سے سب اصلاح ہوتی ہے۔